اللہ تعالیٰ نے کتنے اسٹارز خلق کیے ہیں کوئی نہیں جانتا. ابھی ایک نئی ریسرچ بھی ناسا کی آئی تھی, اس کی فوٹوز بھی بہت زیادہ وائرل ہوئی. وہ جو خاص قسم کا کیمرہ ہے جیمس ویب, وہ انہوں نے بلینز آف لائٹ ایئرس کی فوٹوز لیں. تو میں نے ایک جگہ ریسرچ میں پڑھا تھا کہ اس وقت دنیا میں ڈیزرٹس جتنے ہیں, ان ڈیزرٹس میں جو ذرات ہیں کتنے ہوں گے اللہ جانتا ہے, کھربوں شاید. تو ریسرچ یہ ہے کہ ڈیزرٹ کے ذرات زیادہ ہیں یا گلیکسیز کے جو اسٹارز ہیں وہ زیادہ ہیں. تو ریسرچ یہ ہوئی کہ اسٹارز زیادہ ہیں ذرات سے. جی پوری ریسرچ کا میں خلاصہ آپ کو ایک سیکنڈ میں سنا رہا ہوں. اچھا, کسی ستارے, ایک ستارے کو آپ جانتے ہیں جو اترا تھا خانہ علی بن ابی طالب, چونکہ وہ منسوب ہو گیا مولا علی علیہ السلام. بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو اس کا مطلب ہے کہ فقط یہ انسانوں کی بات نہیں ہے, اللہ کی ہر مخلوق جو جڑتی جائے گی امام حسین علیہ السلام سے, جو جڑتی جائے گی خانوادہ حسین سے, عزت اس کی ہے. فرشتے کتنے ہیں, ملائکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے خلق کیے ہیں, کوئی نہیں جانتا تعداد, اللہ جانتا ہے. بھائی ہر ایک کے شانے پہ دو تو ہیں, تو جتنے انسان ہیں اس سے تو ڈبل ہے کم از کم. ایک حدیث کا مفہوم اس طرح سے ہے, دیکھیں یہ جو دونوں فرشتے ہیں, یہ ایک اگر کوئی ایک بزی ہوتا ہے تو ایک فارغ ہوتا ہے, ایسے ہی ہے یا نہیں؟ اگر آپ کوئی نیکی کا کام کر رہے ہیں, اس وقت آپ مجلس امام حسین السلام میں تشریف فرمائے تو فرشتہ جو نیکی لکھ رہا ہے, تو وہ جو گناہ والا فرشتہ وہ فارغ بیٹھا ہوا ہے نا, ابھی امید ہے کہ یہی ہوگا انشاءاللہ, نیت صاف ہو انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا. اللہ نہ کرے کبھی کوئی گناہ کر رہا ہو تو گناہ والا فرشتہ اگر لکھ رہا ہے تو نیکی والا وہ فری بیٹھا ہوا ہے. دونوں ایک ساتھ تو کسی کام پہ نہیں لکھیں گے. ایک عمل ایسا ہے کہ دونوں ایک ساتھ بزی ہو جاتے ہیں. حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ جب تم اہل بیت کے دشمنوں پہ لعنت بھیجتے ہو, نیکی والا نیکی لکھتا جاتا ہے, گناہ والا گناہ مٹاتا جاتا ہے. یہ باتیں کرنا پتہ ہے کیوں ضروری ہو گیا, ورنہ موضوعات تو اور بھی ہیں کہ بہت کچھ آگے بیان ہو سکے, خود اللہم اجعلنی عندک وجیھا بالحسن فی الدنیا والآخرہ, لیکن یہ بات کرنا اس لیے ضروری ہے. یہ دیکھو خبردار, کہیں کسی سے کوئی کلپ آ جائے کہیں کا, کبھی بھی دشمن زہرا کے لیے اپنے دل میں ذرہ برابر بھی نر گوشہ نہیں لے کر آئے. بی بی کے قاتلوں پہ روح کانپ جاتی ہے انسان کی. کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ وہ وقت بھی آئے گا کہ جب مجلس امام حسین علیہ السلام میں اہل بیت کے ممبر سے فضیلت اس کی بیان ہوگی. کوئی سوچ سکتا تھا؟ یہ وقت آ گیا. اس خاطر ہے کہ اپنے بچوں کو سکھلاؤ ولایت علی بن ابی طالب. اور حدیث میں آیا ہے کہ اعمال قبول نہیں ہے جب تک ولایت نہ ہو, اور ولایت قبول نہیں ہے جب تک براءت نہ ہو. اب اس پہ کیا تبصرہ کیا جائے کہ ان کے کچھ کام تو اچھے بھی تھے, تو شیطان کے بھی کچھ کام اچھے تھے. 6000 سال تک تو وہ بھی عبادت کر رہا تھا نا, 6000 سال تک عبادت. تب سامنے سے کوئی پلٹ کر یہ کہے کہ میاں 6000 سال تک اس نے عبادت کی ہے, آپ ایک ہی سجدے کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. اس نے اللہ عز و جل سے ڈیل کرنے کی بھی کوشش کی ہے شیطان نے. ڈیل کی باتیں آج کل بہت ہوتی ہیں نا جی, تو وہ ڈیل کروا دی جائے کسی طریقے سے. تو اس نے کہا کہ پروردگار تو مجھے یہ ایک سجدہ جو آدم کو تو کہہ رہا ہے نا وہ مجھے چھوڑ دے, پھر روئے زمین پر اتنے سجدے کروں گا جو کسی مخلوق نے نہیں کیے ہوں گے. یہ روایت ہے. اللہ عز و جل نے جواب دیا ابلیس کو, ابلیس یاد رکھ عبادت وہ نہیں ہے جو تو چاہے, عبادت وہ ہے کہ جو میں چاہوں. مجھے یہ سارے سجدے نہیں چاہیے, مجھے وہ ایک آدم کے سامنے سجدہ چاہیے. یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ مولانا یہ ولایت کیوں پڑھی جاتی ہے بار بار, ارے جو ولایت کے ذریعے سے توحید تک پہنچتا ہے اس کی توحید کچھ اور ہے جو بغیر ولایت کے پہنچتا ہے. سب مسلمان فرقوں سے ادب احترام کے ساتھ میں 10 بستہ کہہ رہا ہوں, یعنی میں کسی پہ تنقید کرتے ہوئے بات نہیں کر رہا جب جو جملہ کہنے لگا ہوں, لیکن میں ایک حقیقت کو, ایک ریئلٹی کو بیان کر رہا ہوں کہ صحیح البخاری کی توحید کہاں اور نہج البلاغہ کی توحید کہاں. جب آپ شجرہ مبارکہ سے متصل ہیں تو وہ توحید کچھ اور ہے. نہج البلاغہ کی توحید یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی پیر ہے تو وہ جہنم میں ڈالے گا. نہج البلاغہ کی توحید یہ ہے کہ الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یوصی نعماءہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون الذی لیس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وغطت بالصخور ما يدار ارضه. علی کا ذکر کرو روشنی کے لہجے میں کہ خدا کا نور ہے شامل علی کے لہجے میں.